More people understand طهارة النظافة. فسجدنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه فأتت بالولد بعد أخذها إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يبادرون في الخيرات والطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم. حضرت یونس علیہ السلام نے آواز لگائی اور دعا کی ظلمات اور اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو نجات کی من الغم، تکلیف سے، بتلک الکلمات، ان کلمات کی برکت سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے ہم نے ان کو نجات دی، نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم دوسری مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اور یہ پڑھ لے تو پھر اس کے لیے بھی فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہے خصوصیت سے یا دوسروں کے لیے؟ فرمایا لیونس خاصۃ ولجماعت المسلمین. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. عن سعد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعي بهذه الكلمة یا بهذا اجاب الله تعالی. قلت یا رسول اللہ لیونس خاصة، وقال لیونس خاصة ولجماعت المسلمین، سب لوگوں کے لیے. یا یہ ہے عن سعد اسم اللہ اذا دعی به اجابہ، تو سب لوگوں کے لیے ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، یہ فرمایا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا اور فرمایا، یا صریخ المستصرخین، اے آواز اور اے
یا صریخ المستصرخین، اے چیخنے والوں کی چیخ اور پکار کو سننے والا، یا غوث المستغیثین، اے مدد مانگنے والوں کے لیے مدد کرنے والا، یا مفرج کرب المکروبین، اے مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، قد ترا مکانی، آپ میری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کنویں میں بیٹھا ہوا ہوں، وتعلم حالی، یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کو طائف کی مصیبت کے وقت اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ تو اس لیے مصیبتوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے دعا مانگنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مؤمنین کو من قربہم من کربہم اذا استغاثوا بنا، قرب ہو تو قربت کی جمع، کربن ہو تو تکلیف۔ یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام سے جس سے بدل ہے اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑو، بلا ولد یرثنی وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارثین میں سے ہیں، وراثت لینے والوں میں سے بہتر ہے، یعنی جو باقی رہتے ہیں تو آپ سب سے بہتر باقی رہنے والوں میں، یعنی آپ باقی رہیں گے بعد فناء خلق کا، مخلوق کے فنا کے بعد۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور حضرت یحییٰ ان کو بخش کر دے دیا ولد، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے درست کر دیا لہو ان کے لیے، زوجہو ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کو، ان کی بیوی کے رقم کو ہم نے ٹھیک کر دیا۔ اشکال، اصلحنا لہو زوجہو پہلے ہونا چاہیے، وہبنا لہو یحییٰ بعد میں، اس لیے کہ پہلے بیوی کی صحت اور بیوی کا رحم درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد وہبنا لہو یحییٰ، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بخش دیا۔ جو بعد میں ہے وہ پہلے، جو پہلے ہے وہ بعد کیوں؟ جواب، وہبنا لہو یحییٰ قدم لکونہ مقصودا، مقصود ہونے کی وجہ سے اس کو آگے کر دیا، اس لیے کہ مقصد تو ولد پیدا ہونا ہے۔ اصلحنا لہو زوجہو، یہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا اور اپنی جگہ پر آئے گا کہ یزکیہم پہلے آیا، ویعلمہم الکتاب والحکمت بعد میں آیا، اس لیے کہ تعلیم کتاب اور حکمت وسیلہ ہے اور تزکیہ مقصود ہے، تزکیہ عمل کرنا مقصود ہے۔ فأتت بالولد بعد عقمہا، بس اس نے ولد کو جنا بعد عقمہا، عقم کے بعد، عقیم ہونے کے بعد بانجھ ہونا، التی لا تلد، جو ولد پیدا نہیں کرتی، حالانکہ ولد کے زمانے میں ہو، یعنی ولادت کا اس کا زمانہ چل رہا ہو یا آئسہ نہ ہو۔ انہم جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب کے سب، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جلدی کرتے تھے فی الخیرات، طاعات میں اور عبادات میں، یسارعون یبادرون۔ آپ کو بتایا تھا کہ عجلت مذموم ہے، اس لیے کہ قبل الوقت، اور مسارعت محمود ہے، وقت کے اندر جب وقت ہو چکا ہو تو اس میں جلدی کرنا۔ اور فی الخیرات اگر کوئی کہے ہونا چاہیے یسارعون الی الخیرات، فی کیوں آیا؟ فی انہماک کے لیے، کانوا یسارعون منہمکین منغمسین فی الطاعات، وہ عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر وقت عبادت کا خیال، طاعات کا خیال۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو پکارتے رہے اور ہم سے دعا مانگتے رہے، رغباً ورہبا، رغباً ورغباً، ہماری رحمت میں رغبت کرتے ہوئے اور ہم سے ڈرتے ہوئے۔ رغباً رہباً یا حال ہے، راغبین وراہبین، یا مفعول لہو ہے، لأجل الرغب ولأجل الرہب، دونوں کو ملا کر معنی یہ کریں گے کہ
ہم کو پکارتے رہے امید اور خوف کو ملاتی ہوئے، امید اور خوف کو ملاتی ہوئی، امید بھی تھی اور خوف بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء ہے، نہ مکمل خوف کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا، نہ مکمل رجا کہ جنت کے ہم ہیں ٹھیکیدار، کوئی اور کہاں جائے گا اس میں یار، یہ بھی نہ کہیں، من رہبا من عذابنا، عذاب سے خوف اور رحمت کی امید، رغبا فی الرحمت رہبا من العذاب۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، عاجزی، متواضعین فی عبادتہم، عبادت میں متواضع تھے۔ اور حضرت مریم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، التی احسنت فرجہا، وہ حضرت مریم احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، من الحلال والحرام، نہ نکاح کیا تھا اور حرام کا تو سوال ہی نہیں، احسنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، شرمگاہ کا لفظ اگر آپ نہ کہیں تو جو کہیں، جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، حفظت ہو من ان ینال، حفاظت کی، من ان ینال اس سے کہ اس تک پہنچا جائے، اور ایک ترجمہ یہ ہے احسنت جس نے منع کیا، احسنت حفاظت کی، فرجہا قمیص کی چاک کو، یعنی قمیص کا جو گریبان ہے اس کو منع کیا، کہ جب جبریل اس میں پھونکتے رہے تو منع کیا، لیکن حضرت جبریل اللہ کے حکم سے پھونک گئے، انہوں نے پھونکا، تو احسنت فرجہا، الفرج فرج الفرج، فرج کے معنی کھولنا، تو فرج سے مراد ہے فرج القمیص، یہ فرج القمیص ہے، یہ گریبان جس کو کہتے ہیں گریبان پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریبان پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، حفظت ہو میں فنفخنا فیہا من روحنا، اس نے تو منع کیا لیکن فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے پھونک دیا، فیہا اس میں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے قمیص کی گریبان میں، من روحنا نفخنا فیہا، ہم نے اس میں پھونک دیا، من روحنا اپنی روح میں سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس میں ہم نے پھونکی، روحنا کا مطلب حضرت عیسیٰ کی روح، ان کی روح کو روحنا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغیر اسباب کے پیدا ہوئی تھی، والد کا سبب اس میں موجود نہیں تھا۔ دوسرا ترجمہ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس میں پھونکا جبریل کی طرف سے، روحنا جبریل علیہ السلام، حیث نفخ فی جیب درعہا، کیونکہ انہوں نے پھونکا فی جیب درعہا، ان کی قمیص کی گریبان میں، جیب گریبان، جاب یجوب جوبن و جیبن جس کے معنی پھاڑنا ہے، جیب کو جیب اس لیے کہتے ہیں کہ پھاڑتے ہیں تو تب جیب بنتی ہے، اگر نہ پھاڑ دے تو جیب نہیں بنے گی، تو یہ بھی جیب ہے تو یہ بھی جیب ہے۔ حملت بعیسیٰ، وہ حامل ہو گئی حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کے ساتھ، فجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے للعالمین اور ہم نے ان کو بنایا، وابنها اور ان کے بیٹے کو بنایا، آیتن اپنی قدرت کاملہ کی نشانی، وہ ہماری قدرت کی آیتن، قدرت کاملہ، آیتن میں تنوین تعظیم کے لیے، دالتن علی کمال قدرتنا، عالمین کے لیے، انسان اور جنات اور فرشتوں کے لیے، حیث ولدت ہو کیونکہ بچہ جنا اس نے، من غیر فحل بغیر مذکر کے، بغیر نر کے، فحل کہتے ہیں نر فی مقابلت مادہ، ان هذه امتکم امتا واحدتا، یقیناً یہ اللہ اسلامی دین، ملت اسلامیہ، امتکم
یہ آپ کی ملت اور آپ کا مذہب ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا دین ہے. امتاً واحدتاً، ایسے حال میں یہ ملت واحدہ ہے، ایک ملت ہے، متحد ملت ہے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں اور چیزیں ہیں. پہلے زمانے میں جو عقائد تھی اب بھی ہے، پہلے زمانے میں جو اخلاقیات تھے اب بھی ہے. تو یہ ملت اسلام امتکم من هذه یعنی ملت التوحید والایمان. امتکم ملتکم، ذکر امت مراد ملت ہے. امت کے معنی اجتماع، مجتمعین جو جمع ہو چکے ہیں. قوم مجتمعین کو امت کہتے ہیں. تو الملت تستلزم الاجتماع، ملت کے ساتھ اجتماع لازم ہے. جب ایک دین پر ہو تو اجتماع لازم ہے. تو ذکر ہے لازم کا یعنی امت اور اجتماع کا، اور مراد ملزوم ہے یعنی ملت. تو ان هذه الملت ملتکم دینکم، یہی ملت توحید آپ کی ملت اور آپ کا دین ہے. امتاً واحدتاً، امتاً ملتاً متحدتاً فی جمیع الادیان، تمام ادیان میں یہی ایک ملت چلتی رہی، ایک دین چلتا رہا یعنی توحید چلتی رہی، اور رسالت اور قیامت اور عقائد ایک چلتے رہے، اخلاق بھی ایک تھے. ہاں فروعات میں اختلاف تھا. ایھا المخاطبون یجب ان تکونوا علیہا، تم پر واجب ہے کہ اسی ملت توحید پر ہو جاؤ. امتاً واحدتاً حال لازمۃ، ایسے حال میں کہ یہ امت واحدہ ملت ایک ہے. یعنی یہ حال لازم ہے، منتقل نہیں ہے. حال منتقل اس کو کہتے ہیں جو حال بدلتا ہو. جاءنی زید راکبا، کبھی راکب ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اور حال لازم اس کو کہتے ہیں جو پکا ہو، لا ينتقل ہو. تو یہ امت کا ایک اور ملت کا ایک ہونا یہ منتقل نہیں ہے. ہر مذہب میں ہر زمانے میں یہی دین ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اس کی بے وقوفی ہوگی. غیر مختلفۃ فیما بین الانبیاء فالکلهم متفقون علی هذه الملۃ فهذه الملۃ لا تنتقل، یہ ملت منتقل نہیں ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ، حال لازمۃ کا مطلب سمجھ گئے. یہ پکا حال ہے، کچا حال نہیں ہے. پکا حال لا ينتقل، کچا حال ينتقل ويتبدل ويتغير. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. یعنی اگر تم کہتے ہو ایک ملت پر کیسے چلیں گے، بس ایک اللہ کی عبادت کرو. وحدونی، وحدونی میری توحید کو مان لو. وتقطعوا امرهم بینہم، وتقطعوا اور جماعت بنائی انہوں نے، امرهم فی امرہم فی دینہم، اپنی دین میں انہوں نے جماعت بنائی، بینہم آپس میں. تو کوئی توحید پر رہا، کوئی شرک پر، کوئی عیسائیت پر، کوئی یہودیت پر. حالانکہ ان کو ایک ملت پر چلنے کا حکم تھا، لیکن کوئی شرک، کوئی توحید، کوئی کچھ کوئی کچھ. ایک ترجمہ یہ ہے وتقطعوا، اور جماعتیں بنائیں انہوں نے، فرقے بنائے. امرهم فی دینہم فبعضهم موحدون وبعضهم مشرکون وبعضهم کذا وکذا وکذا. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے وتقطعوا، یہ امرهم جو میں نے ترجمہ کیا اس میں اس کو ظرف بنایا. وتقطعوا فی امرهم فی دینہم، اور اب اس کو مفعول بھی بناؤ، جیسے لکھا ہی نہیں کہ مفعول بھی ہے. معنی یہ ہے وتقطعوا دینہم، وتقطعوا اور انہوں نے کاٹ دیا، امرہم اپنی دین کو، اپنی دین کو کاٹ دیا، اپنی دین کو ختم کر دیا، توحید کو شرک بنایا. تو تقطعوا التوحید، توحید کو کاٹ دیا، یعنی تقطعوا قطعوا کے معنی میں ہو جائے گا. وجعلوها شرکا، وجعلوه شرکا، کاٹنا یہی ہے کہ توحید کو کاٹا اور اس کی جگہ پر شرک کو رکھا. جیسے کپڑے کو کاٹتے اس کی جگہ پر اور چیز اور کپڑا رکھتے. تفرقوا امر دینہم، یعنی دین کے کام میں تفرقوا الگ الگ ہو گئے.
متخالفین فی الدین، دین میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، اور وہ طوائف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی جماعتیں ہیں، یا مشرکین بھی شامل کر دو۔ یہود و نصارہ کا ذکر تو یہاں زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں مشرکین ہوتے ہیں۔ کل الینا راجعون، سب ہماری طرف واپس آئیں گے، معلوم ہوگا کون حق ہے کون باطل۔ ویجازی فنجازیہ بعملہ، ہم اس کو اس کے عمل پر بدلہ دیں گے۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، پس جو عمل کرتا ہے من الصالحات اچھے کاموں میں سے، وهو مؤمن، اور وہ مؤمن ہو، مومن ہونا شرط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے خارج ہے، ایمان اعمال میں جو ہے وہ داخل نہیں ہے۔ الایمان لیس بعمل بل ایمان شرط للعمل، ولا کفران لسعیہ، ولا کفران لسعیہ، تو ناشکری نہیں کی جائے گی، لسعیہ اس کی محنت کی، اس کی محنت کو قبول کیا جائے گا۔ کفران کے معنی ولا جحود، انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی لا منع للثواب لسعیہ، اس کی محنت کا ثواب روکا نہیں جائے گا، ناشکری نہیں کی جائے گی، شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے عمل کے لیے کاتب لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں؟ کہتے نہیں، بِأَن نَأْمُرَ الْحَفَظَةَ، ہم حکم دیتے ہیں الحفظة، کرام الکاتبین کو، حفظہ جو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں رجسٹر میں، بے کتبی ہی اس کے لکھنے کا، کہ تم اس کو لکھو، فنجازیہ علیہ، پھر ہم بدلہ دیتے ہیں عامل کو علیہ عمل پر، اور عمل کا موقع دنیا میں ہے، اس لیے کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا، اور حرام ہے اس بستی پر اہلکناہا جس کی ہلاکت کا فیصلہ ہم کریں، اہلکناہا ارید اہلہا، یعنی اہل بستی، جس بستی کو ہم ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں یا ہم اس کو ہالک پائیں، انہم لا یرجعون، تو یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، اس پر اشکال ہے۔ تو حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون میں حرام کے معنی ہے ممنوع، جس بستی کو ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو ممنوع ہے ان کے لیے، لا یرجعون، لا یرجعون ان کے لیے منع ہے، اور یرجعون ان کے لیے ثابت ہے، تو وہ دنیا میں واپس آئیں گے، حالانکہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ آسان لفظوں میں حرام منع کرنے کے معنی میں ہے، یعنی نفی ہے، منع کرنا، نہ ہونا، اور لا یرجعون لا بھی نفی ہے، اور نفی جب نفی پر داخل ہوتی ہے تو کیا پیدا کرتی ہے؟ اس بات، دو منفیوں کے ضرب سے آتا ہے یار مثبت، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دو نہیں نہیں، نہیں نہیں کہو تو اس کا مطلب ہوگا ہاں۔ یہ تو مزاحیہ شعر آپ کو سنایا، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ نفی جب نفی پر داخل ہوتی ہے تو اس بات ہے، کیوں؟ اس لیے اگر نفی پر داخل ہو جائے اور اس بات نہ ہو بلکہ نفی ہو تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، نفی بھی ہو جائے گی اور نفی بھی ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اگر نفی کا نتیجہ نفی ہو تو نفی بھی ہو جائے گی اور نتیجہ نفی ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں اجتماعی نقیضین۔ اس لیے نفی اثبات، نفی لیس بنفی۔ خیر، یہ تو ایسی بات ہی۔ اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ جن کی ہلاکت کا ہم فیصلہ کریں تو وہ واپس آئیں گے، حالانکہ وہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ان کے لیے رکاوٹ ہے اور یہ واپس نہیں آ سکتے، واپس کیسے آئیں گے؟ اور دوسری جگہ ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، جن بستیوں کو ہم ہلاک کریں گے تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہاں کیسے آیا؟ جبکہ دوسری جگہ اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، اس کے متعدد جوابات۔
ایک جواب یہ ہے کہ لا زائد ہے تو حرام علی قریۃ اہلکناها انہم یرجعون، جس بستی کے ہلاکت کا ہم فیصلہ کریں ان کے اوپر واپس آنا ممنوع ہے، ان کے لیے دنیا میں واپس آنا ممنوع ہے، لا زائد۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حرام بمانا لازم ہے، یعنی حرام کے ایک معنی ہے ممنوع اور حرام کی دوسرے معنی ہے لازم، کیونکہ جو چیز حرام ہے تو اس حرام کا پر چلنا آدمی کے لیے لازم ہے، حرام ہونے کے ساتھ لازم اس کے ساتھ ہے۔ جیسے شراب کا پینا حرام ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم شراب نہ پئیں، نہ پینا لازم ہے۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب امر ہو تو وہ مستلزم ہے جانب مخالف کے نہی کو، اور نہی مستلزم ہے جانب مخالف کے امر کو، امر کے ساتھ نہی لازم ہے، نہی کے ساتھ امر لازم ہے۔ الامر بالشیء نہی عن ضدہ والنہی عن الشیء امر بضدہ ہے، تو اس لیے حرام کے ساتھ لازم ہونا لازم ہے، تو معنی یہ ہے۔ اور لازم ہے جس بستی کی ہلاکت کا ہم فیصلہ کریں تو وہ ان کے لیے ان کے اوپر لازم ہے کہ لا یرجعون، واپس نہ ہونا ان پر لازم ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون میں معنی یہ ہے حرام اپنے معنی میں ہے، لا اپنی جگہ پر ہے، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کریں تو ان کے لیے حرام ہے، کیا حرام ہے؟ انہم لا یرجعون الی الایمان، انہم لا یرجعون عن الکفر، جس بستی کی ہلاکت کا ہم فیصلہ کریں گے تو ان کے لیے ایمان کی ان کے لیے حرام ہے، کیا حرام ہے؟ انہم لا یرجعون عن الکفر، جس کی ہلاکت کا ہم فیصلہ کریں گے تو ان کے لیے یہ ہے لا یرجعون عن الکفر لا یرجعون الی الایمان، یہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو دوبارہ سن لو۔ تقدیر یہ ہے وحرام علی قریۃ اہلکناها الایمان، حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کرے تو ان پر حرام ہے الایمان، ایمان کا لانا، کیوں؟ لأنہم لا یرجعون الی الایمان، لأنہم لا یرجعون عن الکفر، اس لیے کہ یہ کفر سے واپس نہیں ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ ایمان کی طرف واپس نہیں آتے، تو اس لیے ان پر ایمان حرام ہے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی، دوبارہ سن لو۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها الایمان لأنہم لا یرجعون عن الکفر، ان کا ارادہ ہی نہیں، لأنہم لا یرجعون الی الایمان یا لأنہم لا یرجعون الی الدنیا، یہ تیسری چیز بھی اس کے ساتھ رکھے، لأنہم لا یرجعون عن الکفر لأنہم لا یرجعون الی الایمان لأنہم لا یرجعون الی الدنیا، دنیا کی طرف واپس نہیں آ سکتے تو ایمان کیسے لائیں گے؟ ایمان کا محل تو دنیا ہے۔ تو یہ تین ہو گئے، پہلی توجہ لا زائد ہے، دوسری توجہ حرام بمعنی لازم ہے، تیسری توجہ حرام کے بعد ایمان مقدر کرو، حرام علی قریۃ الایمان، اور انہم لا یرجعون کو علت بنا دو، لأنہم لا یرجعون عن الکفر الی الدنیا الی الایمان، یہ کافی، اتنا کافی ہے، ورنہ اور توجیحات بھی ہے مگر اور آپ تفاسیر میں پڑھیں گے، آیت کے سمجھنے کے لیے یہ تین کافی ہے۔ تو حرام علی قریۃ اہلکناها ارید اہلها، مصنف کے ساتھ تو یہ فکر ہے کہ اہلکناها میں قریہ سے کون مراد ہے، فرماتے قریہ سے اہل قریہ مراد ہے۔ انہم لا یرجعون لا زائد ہے، یرجعون اے ممتنع رجوعهم الی الدنیا، ان کا واپس ہونا دنیا کی طرف ممنوع ہے، اس لیے کہ لا کو زائد کر دیا ہم نے۔ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج،
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَمٍ يَنْسِلُونَ حتیٰ یہاں تک، یعنی یہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے اور قیامت کا نفخہ ہو جائے تو پھر دنیا میں واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ پھر محشر میں آئیں گے، اور محشر دنیا میں ہے، شام کی سرزمین میں ہے۔ تم یہ لا یرجعون کے ساتھ ہے، یعنی انہم لا یرجعون، یہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیا جائے اور قیامت آ جائے تو پھر یہ آ جائیں گے۔ اور یا حتی ابتدائیہ ہے، حتی غایہ کے لیے نہیں ہے، حتی ابتدا، تو ابتدائی کلام ہے۔ حتی اور آگے سن لو، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کھول دیا جائے، جب حتی ابتدائی ہو تو اس کا مطلب ہے آگے ایک اور بات سن لو، اس لیے کہ ابتدائی کلام ہے۔ یہ غایہ ہے لامتناع رجوعہم، ان کی نواپسی کے لیے، یہ واپس نہیں آ سکتے یہاں تک، اور یا معنی یہ ہے کہ یہ واپس نہیں آ سکتے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے، اور قیامت میں دنیا کی طرف واپسی ناممکن ہے، تو دنیا کی طرف واپسی ہے ہی نہیں، تو پھر حتی غایت تاکید کے لیے ہو جائے گا، اور دنیا سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ تو دیکھو اگر حتی غایہ کے لیے ہو اور اس سے مراد محشر ہو تو محشر میں واپسی ان کی ہوگی، اور حتی غایہ ہو اور اذا فتحت یاجوج و ماجوج کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عیش اور زندگی کے لیے آنا ہے، تو پھر تعبید کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور جب قیامت آ جائے تو پھر تو دنیا میں واپس ہی آنا نہیں ہے، بلکہ پھر تو آخرت شروع ہو جائے گی۔ تو تاکید اس طرح ہو جائے گی جیسے لا اعطی کا حتی یبیض القار ویشیب الغراب، میں آپ کا قرض آپ کو نہیں دوں گا یہاں تک کہ کوا سفید ہو جائے، اور یہاں تک کہ کیا ہو جائے، یبیض الغراب، آگے کیا کہا، اور یبیض القار، تارقول سفید ہو جائے، ویشیب الغراب، اور غراب بوڑھا ہو جائے، اور یہ تو نہیں ہوگا، تارقول تو سفید ہوگا نہیں، تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ تعبید کے لیے یہاں بھی تعبید مراد۔ غایت لامتناع رجوعہم، ان کے واپس نہ آنے کے لیے انتہا ہے۔ اذا فتحت یاجوج، فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے، یعنی یاجوج اور ماجوج ایک تو سد سکندری کی وجہ سے منع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، قیامت سے پہلے بھی یاجوج ماجوج آتے ہیں اور فساد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتائے تھے یاجوج ماجوج شمالی مفسد کافر اقوام، شمالی مفسد کافر اقوام، یہ آپ کو خلاصہ بتایا تھا۔ وہ جو آگ کی طرف پھیلیں گے، اس لیے یاجوج اجت النار ہے، وہ جو آگ سے کام لیں گے، جتنی مشینیں ہیں وہ آگ سے چلائیں گے اور پیٹرول سے چلائیں گے اور یہ لائٹ سے چلائیں گے، تو اس معنی میں وہ یاجوج ہے، آگ سے کام لیں گے اور آگ کی طرف پھیلیں گے اور آگ کی طرح لوگوں کو میں فساد مچائیں گے۔ اور ماجوج ماجت موج سے ہے، وہ جو سمندروں پر کنٹرول اور قبضہ کریں گے، جیسے آج کل سمندر پر قبضہ سب سے بڑا قبضہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں، سمندر جس کے کنٹرول میں ہو تو یہ سارے ممالک ان کے کنٹرول میں ہے، بحری بیڑا وہاں لگایا ہے، اور بحری بیڑا اس کو کہتے ہیں جہاں سے جہاز اٹھتے ہوں، جہاز بیٹھتے ہوں، اور سمندروں کی موج کی طرف پھیلیں گے، جیسے سمندروں کی کہ جو موج ہے وہ یکدم حملہ کرتی ہے، تو اسی طرح سمندروں کی موج کی طرح ہوں گے، سمندروں پر کنٹرول کریں گے، تو یہی لوگ ہوں گے، وہ قیامت سے پہلے پھیل جائیں گے، جیسے قیامت سے پہلے وہ پھیل گئے ہیں، لیکن ان کا وہ پھیلنا جو حدیث میں آتا ہے وہ باقی ہے۔ حدیث کو اپنی آنکھ اور سر پر ہم رکھیں گے، تو حدیث میں جو ان کا خروج عام ہے کہ
جب نکلیں گے اور ہر جگہ فساد مچائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر یاجوج ماجوج مر جائیں گے، وہ باقی ہیں. حمزہ کے ساتھ اور ترک دو اسمان عجمیان لقبیلتین، دو قبیلوں کے عجمی قبیلوں کے نام ہیں، لیکن ہم نے اس کو اور دوسرے حضرات نے اس کو عربی بنائے. زبردستی عربی، ہر چیز کو عربی بناتے ہیں، تو اس کو بھی عربی بنایا. اور اس سے پہلے مضاف مقدر ہے یعنی صد، حالانکہ صد کا ذکر یہاں نہیں ہے، یاجوج ماجوج کے کھولنے کا ذکر ہے. صد تو وقتی طور پر ذوالقرنین نے بنایا تھا، اور پھر اس کے وقت ٹوٹنے کا وقت جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، اور ٹوٹنے کے علاوہ ان کا خروج بھی ہوگا. ان کی حدیث میں آتا ہے ویل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم یاجوج و ماجوج ہاکذا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنایا، یاجوج ماجوج کا تھوڑا سا حلقہ کھل گیا اور ان کا فساد شروع ہوا. تو ان کا فساد 8ویں صدی میں شروع ہوا تھا، جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اور خلیفہ مستعصم باللہ کی خلافت کو ختم کیا تھا. اور ایک روایت میں 15 لاکھ، ایک روایت میں 10 لاکھ، ایک روایت میں 8 لاکھ بغداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا. اور سیاہی کالی ہو گئی تھی چونکہ انہوں نے اس میں فرات کے اندر کتابیں ڈالی تھی، اور کبھی سیاہی سرخ، کبھی پانی سرخ ہو جاتا تھا خون سے، کبھی کالا ہو جاتا تھا کتابوں سے. تو یہ ان کا ایک چھوٹا سا حملہ تھا، لیکن ان کا بڑا حملہ جو پوری دنیا پر ان کا حملہ چلے گا وہ قیامت کے قریب ہوگا، اور اس کے مقدمات شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہ دنیا پر ان کا کنٹرول ہے. یاجوج ماجوج سمجھتے ہو یعنی قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے ذرا عقل بھی چاہیے، تو آپ میں عقل بھی ہونا چاہیے. کہتے ہیں اے صدہما وذالک قرب القیامت، اے فی قرب القیامت وہم من کل حدب ینسلون، اور یہ ہر بلندی سے ینسلون دوڑتے ہوں گے. حدب کے معنی مرتفع من الارض، اونچی جگہ پر. وہ سیارہ بنائیں گے ہوا میں، فضا میں سیارہ بناتے ہیں، وہاں سے بھی حملہ کرتے ہیں. اور پہاڑوں پر بھی ایئرپورٹ بنائیں گے اور اونچی جگہ سے حملہ کریں گے، جہاز سے حملہ کریں گے. ینسلون یسرعون دوڑتے ہوں گے، وہ ساتھ بھی وہ بھی دوڑتے ہوں گے. ینسلون کے اپنے معنی یخرجون ہے، مصنف نے یسرعون معنی کیا دوڑنا. ینسلون یا نسلا یخرجون، نکلتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے. واقترب الوعد الحق، اور قریب ہو جائے گا سچا وعدہ قیامت کا، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ان کا خروج عام ہوگا، جس کا ذکر احادیث میں ہے اور جس کا ذکر جس کا ذکر علامات القیامت میں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامات کو نہیں دیکھو گے. ان میں سے ایک طوفان ہے، ان میں سے ایک طلوع الشمس من المغرب ہے، ایک اس میں سے دابۃ الارض ہے. دابۃ الارض جو ہوگا وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرف بجے گا اور بولے گا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس میں یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے، اس میں خسف فی المشرق، خسف فی المغرب، خسف فی جزیرۃ العرب یہ ہے. اور اس میں اور بھی ہے، نار تخرج من العدن، یمن سے، اور عدن سے آگ نکلے گی، یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اچانک قصہ یہ ہے، یہ ضمیر قصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصہ استعمال نہیں ہوتا عربی میں، قصہ یہ ہے. اردو میں اس کی جگہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے سن لو، اس کی جگہ کہتے ہیں بات یہ ہے. تو اب یہاں ترجمہ ہوگا فَإِذَا، پس اچانک، ہی بات یہ ہے کہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اٹھی ہوئی ہوں گی ان لوگوں کی نظر اور آنکھیں، کفروا جو کافر ہیں، کافروں کی آنکھیں دہشت اور حیرانگی کی وجہ سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، جیسے کوئی مر رہا ہو اور مرنے کے وقت وہ آنکھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، اسی طرح وہ ہیبت کی وجہ سے اس طرح ہوں گے. تو کیا ہے شاخصۃ، یعنی عیونہم مفتوحۃ لا تطرف ولا تتحرک من شدت الہول والخوف والفزع. تو ہی مبتدا ہے، اور شاخصۃ
ابصار الذین کفروا میں ابصار الذین کفروا مبتدا مؤخر ہے اور شاخصۃ الخبر ہے، اور مبتدا خبر جملہ ہی ضمیر قصہ کے لیے تفسیر ہے، ضمیر قصہ کے لیے تفسیر ہے. یہ بصریین یہ کہتے ہیں، بصریین اور کوفیین کہتے ہیں کہ شاخصۃ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اسم فاعل کو کہتے ہیں مبتدا کی قسم ثانی، اور ابصار الذین کفروا فاعل ہے قائم مقام خبر، تو یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ تفسیر ہے ہی کے لیے. تو کوفیین کی نزدیک ضمیر قصہ کی تفسیر مفرد ہو سکتی ہے، یہ مفرد بن گیا اور پہلے جملہ بن گیا، اس لیے کہ ما بعد کو مبتدا پہلے کو خبر بنائے. چلیے یہ ہو گیا. فی ذالک الیوم میں اس دن میں اس کی شدت کی وجہ سے یقولون کہیں گے، لوگ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہائے افسوس ہے، اے افسوس تم حاضر ہو جاؤ، اے ہلاکت تم حاضر ہو جاؤ. افسوس اور ہلاکت مصنف کہتے ہیں یا تنبیہ کے لیے، تنبیہ کا مطلب ہو سنو، ویلنا کہ احضر یا ویلنا حاضر ہو جاؤ اے ہماری ہلاکت. اور یعنی اگر یا تنبیہ کے لیے ہو تو حاضر ہو جاؤ، یا سن لو، اور ویلنا کہ احذر ویلنا، احذر احضر یا ویلنا حاضر ہو جاؤ اے ہماری ہلاکت. تو یا تنبیہ کے لیے، اور یا تنبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ندا کے لیے ہے، یا ویلنا یا ہلاکنا احضر فہذا وقتک قد کننا فی غفلۃ من ھذا، بتحقیق ہم دنیا میں غفلت میں تھے، من ھذا آج کے دن سے، آج کے دن کی مصیبتوں سے ہم تھے غافل اور بے خبر. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے رسولوں کی تکذیب کے ساتھ، انفسنا اپنے اوپر بتکذیبنا الرسل. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ کو، ہم نے عبادت کو فی غیر محلہا رکھا تھا، عبادت للہ ہونا چاہیے، ہم نے لغیر اللہ کر دیا تھا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انکم یقینا تم اے اہل مکہ، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، من الاوثان اصنام سے، تو سب کے سب حصب جہنم تم جہنم کا ایندھن ہو، جہنم کی لکڑیاں ہیں، جہنم کے لیے بمنزل خشاک اور بمنزل ایندھن ہے، تو جہنم تم سے بھڑکائی جائے گی. حصب جہنم وقودھا، وقود کہتے ہیں لکڑیوں کو، اور ایندھن ما یوقد بہ النار کو. اس کو حصب کیوں کہتے ہیں بھائی؟ حصب تو کہتے ہیں پتھروں کو، حصب جہنم حصب پتھر کو کہتے ہیں. حصب کے لغوی معنی ہے ما یتحسب فی النار، ما یلقى فی النار، تو چونکہ ایندھن کو جہنم میں ڈالتے ہیں اس لیے اس کو حصب کہا گیا. جیسے پتھر کو ڈالتے ہیں، پتھر کو پھینکتے ہیں تو اس کو بھی حصب کہتے ہیں. لکڑیوں کو ڈالتے ہیں جہاں اس میں آگ میں تو اس کو بھی حصب کہتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ حسبات کے ساتھ جمرات کو مارے گا تو اس میں حسب کا لفظ آتا ہے. انتم لہا واردون، تم اس جہنم کے پاس آنے والے ہو. اس کے ایک معنی آپ نے پڑھے ہیں پہلے، ایک معنی انتم لہا واردون یعنی انتم علیہا مارون، تم اس کے اوپر گزرو گے، جہنم پر گزرو گے پل صراط کے اندر. دوسرا معنی انتم لہا واردون، تم اس کے قریب آؤ گے، اگرچہ قریب آنے کی وجہ سے آپ کو اس کی تکلیف اور اس کی آواز نہیں سنائی دے گی. یہ معنی زیادہ بہتر ہے. تیسرا معنی انتم لہا داخلون، تم جہنم میں
داخل ہوگی. تو انتم لہا واردون، یہ معنی میں نے غلط کیا بھائی، یہ دوسری جگہ میرا ذہن منتقل ہو جائے جو مسلمانوں کے بارے میں آئے. یہاں یہ معنی ہے انتم لہا واردون، انتم لہا واردون، تم جہنم میں داخل ہوگے. اور وہ ان منکم الا واردھا کی طرف میرا ذہن منتقل ہو گیا، معاف کرو. ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، وہاں وارد ان منکم الا واردھا کی 3 معنی آپ کو بتائے تھے. واردھا گزرنے والا، واردھا داخل ہے لیکن جہنم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. واردھا قریب ہونا، پاس آنا. داخلون فیہا یہاں ایک معنی ہے، 3 نہیں ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ اوثان معبود ہوتے جیسے تم کہتے ہو، ما وردوہا یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے. ورود بمعنی دخول ہے، کسی گھاٹ پر آنا، پانی پر آنا، اس کو ورود کہتے ہیں. تو یہ لفظ مزاحیہ ہوگا، استہزاءً ہوگا. تو تم ایسے آؤ گے جیسے پانی پر آدمی آتا ہے، پانی تو وہاں ہے نہیں. فلما ورد ماء مدین وکل فیہا داخلون خالدون، اور ہر ایک عابدین اور اصنام معبودین میں سے اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں ابن زبعرہ نے کہا، عبداللہ ابن زبعرہ نے، کہ جب ہم اور معبود سب جہنم میں ہیں تو پھر معبودین میں حضرت عیسیٰ بھی داخل ہے، حضرت عزیر بھی داخل ہے، تو پھر تو اچھا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں. تو جواب ملا کہ وہ ما تعبدون کا مطلب نہیں سمجھا، اس لیے کہ ما تعبدون میں ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، نہ کہ ذوی العقول کے لیے. اور اگر ما تعبدون سے عام مراد ہو تو پھر اچھے لوگ مستثنیٰ ہیں، دوسری آیات کے ذریعے سے مستثنیٰ ہیں. اگر ما مطلق ہو تو مستثنیٰ ہے، اور اگر ما غیر ذوی العقول کے لیے ہو تو پھر تو ظاہر ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، اور عابدین معبودین اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے عابدین کے لیے جہنم میں زفیر چیخنا چلانا ہے. ایک زفیر ہے، ایک شہیق ہے. زفیر ہے اخراج و نفس الحمار، حمار جب سانس کو نکالے، آواز کو نکالے، لمبی آواز، وہ زفیر ہے. اور شہیق ادخالہ، جب اس کو واپس داخل کر دے تو اس کو کہتے شہیق. تو یہاں زفیر سے مراد مطلق، کیونکہ اخراج و نفس الحمار جب وہ سانس اور آواز کو نکالتا ہے تو وہ بہت لمبی آواز اور بہت بلند آواز اور بہت قبیح آواز ہوتی ہے. تو ان کے لیے اس میں زفیر ہوگا، چیخنا چلانا ہوگا. وہم فیہا لا یسمعون، اور یہ لوگ جہنم میں نہیں سنیں گے آوازوں کو. اس لیے آواز کو نہیں سنیں گے لشدت غلیانہا، اس کی شدید جوش کی وجہ سے. جہنم کا جوش اتنا غالب زیادہ ہوگا تو اس میں کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. اور نازل ہوا جب ابن زبعرہ نے کہا کہ حضرت عزیر اور مسیح معبود ہیں، فرشتے معبود ہیں، وہ بھی فی النار ہیں، علی مقتضی ما تقدم، ما قبل آیت کے تقاضے پر، وما تعبدون من دون اللہ. تو یہ آیت ان الذین سبقت لہم من الحسنى، یقیناً وہ لوگ سبقت لہم کہ پہلے ہو چکا ہے، سبقت لہم کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الجنت الحسنى، المنزلۃ الحسنى، المرتبۃ الحسنى، جن کے لیے جنت حسنہ کا فیصلہ ہو چکا، جن کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو وہ لوگ اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ جہنم سے دور ہوں گے، جہنم کے عذاب سے دور ہوں گے. اگر جہنم میں آئیں گے تو تب بھی جہنم ان کو نہ جلائے گی، بلکہ جہنم میں ان کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے کا انتظام کیا جائے گا. جیسے جیل کا آفیسر جیل میں رہتا ہو تو اس کے لیے جیل میں بنگلہ ہوتا ہے، ویلا. اولئک عنہا جہنم سے، مبعدون دور ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ سنائی، سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. پھر فرمایا کہ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، سعید ابن
زید، سعد، عبد الرحمن یہ بھی ان میں سے ہیں، یعنی اولئک عنہا مبعدون میں معلوم ہوا جو آپس میں قتال کر چکے تھے. حضرت علی، طلحہ، زبیر وہ اگرچہ قتال کر چکے لیکن اولئک عنہا مبعدون وہ سب جہنم سے ہوں گی دور، اور ان کے لیے ہوگا جنت کا نور. لا يسمعون حسیسہا نہیں سنیں گے، حسیسہا جہنم کی ہلکی آواز، حسیس کہتے ہیں صوت خفی کو. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون اور یہی لوگ فیما اشتہت انفسہم ان نعمتوں میں جو ان کی دل چاہتے ہیں، جو ان کے نفس چاہتے ہیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر. چلیے